اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ناظرین جہاں کہیں بھی ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی جنگ خیبر کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان نے بڑے عظیم مطالب آپ کے سپرد کیے۔ امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج گفتگو کریں گے ہم جو جنگ خیبر کے مجاہدین ہیں اور شہداء ہیں اور جو مقتولین ہیں، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور اس اہم موضوع پر بھی ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ لوگوں کا بہت ہی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے دوبارہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس حوالے سے کچھ عرض کریں، اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں، آپ کی ٹیم کی خدمت میں، اور تمام موالیان امام زمان کی خدمت میں ابھی سے ہی 15 شعبان کے حوالے سے جو ولادت باسعادت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ شریف کا دن ہے، حج تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ جی حضور، ویسے تو یہ واقعاً جو شعبان کا مہینہ ہے، اور جیسے کہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جو آغاز ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے، پھر اس کے بعد جناب عباس، امام زین العابدین، جناب علی اکبر اور امام زمانہ۔ واقعاً میں بھی ان تمام مناسبات سے تبریک پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں۔ تو حضور، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہماری گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی جنگ خیبر کے جو مقتولین ہیں اور جو جنگجو افراد ہیں، مجاہدین ہیں، ان کے حوالے سے۔ تو لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ایک مختصر سا خاکہ جو ہماری گفتگو رہی نا، ایک خلاصہ بیان کیجئے تاکہ ہم یہاں تک پہنچیں اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جی، جیسے کہ ہماری جو اس سے پہلے گفتگو تھی وہ جنگ خیبر کی تاریخی فتح کے حوالے سے تھی، بے شک، جس میں ہم نے، مجھے یہاہ تک یاد آ رہا ہے، اس حد تک پہنچایا کہ قلعہ قموس جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو یہ عظیم ذمہ داری سونپی، اور وہ معروف جملہ اس سے پہلے فرمایا تھا، لآتین غدا رایت الاسلام رجلا قرار غیر فرار، کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو قرار ہوگا اور وہیں پہ ثابت قدم ہوگا، جو کبھی واپس خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جی بالکل، وہ بڑا مشہور جملہ ہے واقعا، جی، زبان زد ہے ہمارے یہاں تو، رجلا قرارا غیر فرار، اور پھر خدا اور رسول اس سے محبت کریں گے اور وہ خدا اور رسول سے محبت کرے گا، خدا ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا مسلمانوں۔ تو یہاں تک ہم نے پہنچایا تھا کہ مرحب اور حضرت علی علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوتا ہے، دونوں اپنے رجز پڑھتے ہیں۔ تو علی مرتضیٰ علیہ السلام یہ رجز پڑھتے ہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجال ولیث قسورہ۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں مرحب سے جواب میں، مرحب کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس کو خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں، اور شیر مجھے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ تو علی مرتضیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں در و دیوار نہیں ہوں، میں حیدر ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں وہ شیر نہیں ہوں جس کو میوزیم کے اندر رکھتے ہیں اور جو وہ اپنی پوری قوت نہیں رکھتا ہے، زرغام آجال ولیث قسورہ، میں گھار کا شیر ہوں جس کی طاقت بھی عظیم ہوتی ہے اور وہ شجاع بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس پہ جب حیدر کا نام سنتے ہیں، تاریخ میں جو نقل ہوا ہے، تو مرحب کو ایک دم اس یہودی پادری کا جو پیشگوئی تھی وہ یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا، آپ عرب کے تمام جنگجو افراد پہ غالب آئیں گے سوائے ایک شخص کے ساتھ، جب آپ کی جنگ ہوگی تو مار دیا جاؤ گے، اور اس کا نام ہوگا حیدر۔ تو یوں ہی حیدرہ کا لفظ اس کے ذہن میں آتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ بھاگ نکل جاتا ہے، لیکن اس نے شاید علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی مرنا تھا۔ تو کہتے ہیں راستے میں شیطان اس کے کسی خصوصی فوجی کی شکل میں متمثل ہوتا ہے، اور مرحب سے کہتا ہے حیدر نام کے بہت سارے ہیں، واپس چلے جاؤ، اتنے بڑے بہادر آپ بھاگ کے نکلتے ہیں
آج تک کسی میدان سے واپس نہیں آئے ہیں، ہاں، اور آپ جو آج جو ہے وہ فرار اختیار کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں جی، تو وہ واپس آتا ہے جی، تو اتنے میں جب دوبارہ حملے کا ارادہ کرتا ہے علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے ہیں اس کی وار کا. دیکھو یہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی جی، روش اور یہ طریقہ رہا ہے، جب تک دشمن پہل نہیں کرتا تھا پہل نہیں کرتے تھے. اور یہ پیغمبر کی نصیحت بھی علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں تھی کہ جب پیغمبر نے فرمایا تھا آپ جب جائیں گے سب سے پہلے ان کو نصیحت کریں، اور نصیحت میں مبالغہ کریں. ناظرین کے ذہن میں ہوگی وہ بات جو اس دن ہم نے عرض کیا تھا. تو علی مرتضیٰ علیہ السلام اس نصیحت اور دعوت پہ زور دے رہے تھے، لیکن جب مرحب نے حملہ کیا پہلے وار کو علی مرتضیٰ علیہ السلام روکتے ہیں، اور اپنے پہلے وار میں اس کو تاریخ کا تمام تواریخ میں آپ مطالعہ اگر فرمائیں ہم تو اس میں نقل ہے کہ علی مرتضیٰ نے ایسی وار کی، بعض تواریخ کے مطابق جو ہے اس کا سر کٹ جاتا ہے اور دو نیم ہوتا ہے اور گردن تک آ کے ذوالفقار رکتی ہے. بعض تاریخ پہلے وہ تلوار پہ روکتا ہے، تلوار جو ہے وہ ٹوٹتی ہے، ٹوٹ جاتی پھر جو خود ہوتا ہے سر کے اوپر اس پہ مارتا ہے، پھر پورا جو ہے یہاں گردن تک آ کے تلوار رکتی ہے. بعض تاریخ نے لکھا نہیں 2 حصے ہو جاتے ہیں، برابر 2 حصے ہو جاتے ہیں، 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ادھر گرتا ہے ایک ادھر گرتا ہے. تو یہ جب گرنا تھا مرحب کا اتنا شجاع سپاہی یہودیوں کا تو ان کے اندر بغدڑ مچ جاتی ہے. علی مرتضیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے قلعہ قموس کے دروازے تک پیچھا کیا ان کا، وہ دوڑنے بھاگنے لگے. بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے افراد تھے، اگر آپ اجازت دیں 1-2 کا میں آپ کی خدمت میں نام لے لوں. ان میں سے ایک جو ہے ابو الباعث جس کو انتر خیبری کہتے تھے، اور یہودی فخر کرتے تھے اس پہ، یعنی کہا بھی جاتا ہے مرحب و انتر مشہور تھا. اب یہ بھاگ نکلا. اور اسی طرح مرت ابن مروان یہ بھی ان کا شجاع اور دلیر تھا، یہ بھاگے کچھ دیر کے لیے، لیکن جب ان کے غیرت کا مسئلہ آیا دوبارہ واپس مڑے. تو علی مرتضیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر ان کو میں نے ایک ایک کر کے مارتا گیا، اور خیبر کے دروازے پہ پہنچا تھا کہ دروازہ بند ہونے لگا. تو جلال آیا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو. اب یہ تقریباً اکثر تواریخ میں سوائے ان غیر منصف تواریخ کی جو کتابیں ہیں ان میں نہیں لکھا ہے، لیکن اکثر تاریخ میں اور احادیث کے اندر بھی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے. اشعار عرب کے اندر بھی موجود ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام بائیں ہاتھ سے خیبر کے در کو اکھاڑا اور اس کو اپنے ڈھال کے طور پہ استعمال کیا. اور کہتے ہیں اتنا بھاری وہ دروازہ تھا کہ جب 20 افراد 30 افراد بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے ایک طرف سے دوسری طرف کرتے تھے. یعنی اس کو کھولنا اور بند کرنا، کھولنا اور بند کے لیے 20-25 افراد ضرورت ہوتی تھی. علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے ایسا جھٹکا دیتے ہیں اور دروازے کو اٹھ کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور خود علی علیہ السلام کہتے ہیں جب میرا کام ختم ہوا اس دروازے سے تو جو خندق تھی خیبر اور مسلمانوں اس کے درمیان پل بنا کے میں نے رکھ دیا اور سپاہ اسلام کو بلائے کہ اب آؤ ان پہ. اور پل کے ساتھ ساتھ یہ بھی چونکہ مجھے بھی یاد آ گیا اور واقعہ آپ نے تذکرہ ایسا کیا اور ایک فضا قائم کر دی اس میں، یعنی ایک طرف دروازہ اس پہ ہے زمین پہ، دوسری علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر ہے، اور خود جو ہے کہتے ہیں اب یہاں سے پورا لشکر پھر اس سے گزر جاتا ہے. عجیب ہوتا. اگر یہاں پہ یہ اپنے فخر رازی نے یہاں پہ انصاف جو ہے وہ دکھایا اپنا تھوڑا بہت کہ وہ اس حدیث کو علی مرتضیٰ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن در خیبر کو جسمانی اور بشری طاقت سے نہیں اٹھایا بلکہ الہی پاور سے میں نے اٹھایا ہے، اور معنوی پاور سے میں نے اکھاڑا اور اس کو پل بنا دیا خیبر اور مسلمانوں کے درمیان. تو یوں فتح خیبر جو ہے قلعہ قموس جو ہے اس کی فتح ہوتی ہے اور پورے طور پہ مسلمان فاتح ہوتے ہیں اور خوشی خوشی جو ہے تمام جو قلعے تھے خیبر کے وہ فتح ہوتے ہیں. اور یہ قلعے کون سے قلعے تھے جس پہ پورا یہود جو ہے فخر کرتا تھا. مدینے کے اندر جو یہود تھے وہ بھی بار بار اس کا حوالہ دیتے تھے، اور جو خود خیبر کے اندر بڑے جنگجو افراد تھے وہ بھی اپنے جو اندر موجود یہودی تھے ان کو دلاسا دیتے تھے دیکھیں اتنے ہمارے جو قلعے ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ مسلمان حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ان کا چل رہا ہے، جیسے آج اسرائیل کے بارے میں ہو رہا ہے. مختلف قسم کے ان کے ٹی وی چینلز ہیں، ان کے اخبارات ہیں، ان کے سائٹس ہیں. اور جیسے حسن نصر اللہ خدا سلامت رکھے حزب اللہ کے جو سیکٹری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکڑے کا جالا ہے اس کو مضبوط ناقابل تسخیر قلعے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اسرائیل کو. اس دن بھی خیبر کو یہیں کر رہے تھے. مدینہ کے بنی قریظہ اور بنی نذیر اور بنی قینقاع کے بچے کچے یہود کہتے تھے آپ خیبر کو بنی قریظہ یا بنی نذیر سے مقایسہ نہیں کریں، بہت مضبوط قلعے ہیں. ڈریں ان سے، یعنی مسلمانوں کے اندر خوف ایجاد کرتے تھے. لیکن وہ دن آیا
کہ مسلمان وہاں گئے، فتح کیا، اور یہودیوں کا جو ہے سب سے بڑا جو قلعہ تھا اس کو، جیسے آج اسرائیل کے خلاف کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ہی 3 سوال حسن نصر اللہ صاحب فرماتے تھے اس دن اپنے تاریخ میں تقریر میں، جب انہوں نے 22 روزہ جنگ لڑی اور اسرائیل کے خلاف وہ فتح حاصل ہوئی، تو اپنی تقریر میں فرماتے 3 بڑے سوال عالم اسلام کے سامنے چینلز نے، جو سائیکالوجیکل وار ہے اس میں اسرائیل نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کے ذہن میں ڈالا تھا کہ آیا اسرائیل کے خلاف قیام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ تھا، یعنی ممکن بھی ہے یا نہیں، ممکن ہے یا نہیں، اللہ اکبر، سوچتے تھے مسلمان۔ تو حسن نصر اللہ صاحب کہتے ہیں ہم نے ثابت کیا کہ قیام کیا جا سکتا ہے، اور صرف کیا نہیں جا سکتا، جیت بھی سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال، یہ البتہ انقلاب اسلامی کے بعد وہ حوالہ دیتے ہیں، بے شک انقلاب اسلامی ایران کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولانگیز قیادت نے یہ ثابت کر دیا کہ جی قیام کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف بولا بھی جا سکتا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ، دوسرا سوال، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو آپ نے پہلا سوال اور اس کا جواب یہاں پر ہمیں دیا اور ہم نے استفادہ کیا، اگر اجازت دیں تو ہم کیپشن دیکھتے ہیں پروگرام کا اور نریشن کے بعد پھر آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے جنگ خیبر کے حوالے سے، اور جناب سید ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ آپ کو اور ہمیں مستفیض کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ساتھ میں بنے رہیں گے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ خیبر کے سارے قلعے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کیے جا چکے تھے اور یہودی بری طرح شکست کھا چکے تھے، اس لیے اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، جس میں آل ابی الحقیق کا خزانہ بھی شامل تھا اور جس میں سونے چاندی کے زیورات اور قیمتی پتھر موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو گیہوں اور خرمے کا ذخیرہ تھا جو لشکر اسلام پر برابر تقسیم کر دیا گیا، اور تمام غنائم کو ایک خاص جگہ پر رکھا گیا۔ اسلامی قانون کے اعتبار سے اموال کی تقسیم کی گئی۔ اس جنگ کے بعد سے مسلمانوں کے بہت سے گھروں کے حالات بہتر ہو گئے اور نظامی اعتبار سے بھی کافی اسلحہ وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پروگرام میں اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہم آپ کی کال کا استقبال کریں گے۔ اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مشوروں پر عمل بھی ہوگا اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضور، ابھی آپ جناب حسن نصر اللہ کے 3 سوال اور ان کے جواب بیان فرما رہے ہیں۔ جی، دوسرا سوال فرماتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کے سامنے تھا کہ اب قیام کے بعد آیا شکست دے سکتے ہیں یا نہیں اسرائیل کو؟ جی، کہتے ہیں ہم نے 22 روزہ جو وار تھی اس میں یہ بھی ثابت کیا کہ جی ہاں، نہ صرف لمبی جنگ بلکہ 22 دن کے اندر اسرائیل کو شکست بھی دی جا سکتی ہے اور ذلیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ اب تیسرا سوال جو بڑا عالم اسلام کے سامنے اس وقت ہے کہ آیا اسرائیل کو نابود کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو سرطانی غدود ہے یا جو سرطانی پھوڑا ہے اس کو دنیا اسلام سے نابود ہونا چاہیے۔ حسن نصر اللہ صاحب بالکل اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ آیا اسرائیل کو نابود کیا جا سکتا ہے تاکہ تمام اسلامی اور عرب ممالک سکون اور سکھ کا سانس لیں؟ کہتے ہیں کہ خدا کی اس نصرت پہ اعتماد کرتے ہوئے، خدا کی نصرت پہ اعتماد کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بھی مثبت ہے، اور وہ دن بھی آئے گا کہ جب یہ یہودیوں کا بناوٹی بنا ہوا ناقابل تسخیر جو قلعہ ہے وہ نابود ہو جائے گا۔ اور یہودیوں کو میں یہ بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں، البتہ ان یہودیوں کو جو صہیونزم ہے اور اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، اس وقت شام کے اندر جو حالات خراب کرائے جاتے ہیں، اس وقت بحرین کے اندر جو شیعہ سنی ہوا دے رہے ہیں، شام کے اندر بھی شیعہ سنی جو ہوا دے رہے ہیں اور اپنے پیش خیمہ جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں، اپنی نابودی کا وہ سدباب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے۔
جی مسلمان بلکہ پورے عالم اور اس وقت غیر مسلمان بھی بیدار ہو چکے ہیں، ان کو جنگ خیبر سے درس لینا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے جی کہ وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہ دن آئے گا کہ یہ اپنے کارستان وہ اپنے آپ کو خود خراب کر رہے ہیں اس وقت شام کے اندر۔ بالکل۔ یہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، غیر انسانی حرکات جو بعض بے خبر مسلمانوں کے ذریعے وہاں پہ کرا رہے ہیں شیعوں کے خلاف، حتیٰ گوشت چباتے ہیں مسلمانوں کا وہاں پہ بعض افراد، یہ ان کے ڈالر ان کے پیسے یوز ہو رہے ہیں، تو یہ در واقع اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ایک سبق سیکھنا چاہیے یہود کو خیبر کے اس واقعے سے کہ وہ قلعوں کے اندر محصور تھے، مسلمانوں نے فتح کیا۔ بے شک۔ آج تو آپ کے ایسے قلعے بھی نہیں ہیں جس پہ آپ فخر کریں۔ بالکل بجا فرمایا آپ۔ تو یہ ایک سبق بس یہی ہے کہ مسلمانوں کو وہی جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے در خیبر کو جو ہے وہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ایمانی اور خداوند عالم کی دی ہوئی قوت سے اکھاڑا ہے، تو بس مسلمان بھی اگر انشاءاللہ باہم ہو جائیں اور وہ ایمانی قوت ان کے درمیان ہو تو ضرور انشاءاللہ وہ دن آئے گا اور جلد آئے گا انشاءاللہ۔ حضور اب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ دونوں جانب سے جو تعداد تھی جنگجوؤں کی اور سپاہیوں کی وہ کتنی تھی اس سلسلے میں، اور یہ کہ اس میں جو چیدہ کچھ جنگجو ہیں ان کے نام آپ بتائیں، لیکن اگر اجازت دیں تو شاید کوئی کالر ہیں وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہم ان کا سوال لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ اور آپ کا اسم شریف؟ میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، جدہ سے احمد خان میرا نام ہے۔ جی بہت شکریہ، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اگلی جمعے کے پروگرام نہیں ہوا اس وجہ سے آپ لوگوں کو اور جو بھی ہمارے مومن ہیں ان کو جو ہے عید مبارک۔ یہ جی امام حسین علیہ السلام کو اور جی جی مولا کائنات حاجی عباس اور علی اکبر کا جو ہے آمد کا مبارکباد دے رہا ہوں۔ جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ امام زمانہ کی ولادت بھی نزدیک ہے، 2-3 دن کے بعد ولادت ہے، ہماری جانب سے بھی آپ تمام مناسبت ہو۔ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی کال کرنے کا بہت شکریہ۔ جی خدا حافظ۔ جی حضور، تو یہ ایک تھے مبارکباد پیش کر رہے تھے، ہم بھی خدا بند عالم کو سلامت رکھے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام مومن کی خدمت میں۔ جی بالکل، تو حضور میں یہ جاننا چاہوں گا جی تاریخ کی کتابوں میں مسلمانوں کی جو تعداد نقل ہوئی وہ 1200 سے 1400 تک مسلمانوں کی تعداد مدینہ سے جب چلا ہے یہ قافلہ مسلمانوں کا بحکم خداوندی 1200 سے 1400 تک ہے جی، اور جبکہ وہاں پہ جو قلعوں کے اندر افراد موجود تھے جن کو خبر پہنچی تھی کہ ان قریب مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے، ان کے خدا نے ان کو وعدہ دیا ہے، ان کے رسول نے ان کو وعدہ دیا ہے اور ان کے قرآن کے مطابق ان کی فتح ہوگی، تو وہ وہاں پہ اپنی پوری تیاری کر رہے تھے۔ اور جیسے کہ پہلے عرض ہوا جو قبیلہ غطفانیان تھا ان کے ساتھ بھی ان کی جو ہے کافی صلح مشورے ہوئے تھے اور 20,000 کے افراد قلعے کے اندر موجود تھے، جس میں کوئی 3,000 بڑے قسم کے جنگجو افراد مرحب انتر جیسے افراد وہاں پر موجود تھے۔ جی، تو ان میں سے کچھ ایک کے نام میں یہاں پہ جو جنگجو ہیں بہت سارے، ان میں سے سب کا ذکر کرنا یہاں پہ ممکن بھی نہیں ہے، بالکل، اور کتابوں میں بھی پوری تفصیل سے نہیں آیا ان کی طرف سے کون سے افراد وہاں پر تھے۔ 10 ایک افراد کی یہاں پہ لسٹ میں نے کی ہے، یہودیوں کے جنگجو تھے، ان میں مرحب ہیں اور ان کے بھائی حارث ہے، ربیع ابن ابی الحقیق ہے، البتہ یہ نہیں لڑا، اندر محصور رہا، آخر میں جب اس نے کوئی خیانت کی تو پیغمبر اکرم کے حکم سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ چوتھا جو شخص ہے ابو البائت عنتر خیبری جس کو کہتے ہیں، مرت ابن مروان، یہ وہاں سے ان کی طرف سے مرنے والے افراد ہیں یا وہاں یہ پر مر بھی گئے؟ ابھی مزے کی بات میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، ان کے جتنے بھی جنگجو بڑے بڑے افراد میں نے ڈھونڈے تاریخ سب مرے ہیں اور اکثر جو ہیں علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے مرے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے۔ لیکن مسلمانوں کے بڑے جنگجو افراد کے نام لوں گا، ان میں اکثر بچے ہیں، 2 شہید ہوئے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو یہاں پہ جو چوتھا فرد ہے وہ عنتر خیبری ہے، 5واں مرت ابن مروان ہے، 6واں یاسر ہے، 7واں داؤد ابن قابوس، یہ بہت شجاع شخص تھا، یہ بھی علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مرا ہے، اور صعب ابن معاذ، یہ تو اپنے لیے ایک پوری دنیا تھا اور اس کے نام پہ قلعہ تھا، قلعہ صعب ابن معاذ۔ اور 9واں جو شخص زجیج خیبری، 10واں حوزت ابن قیس وائلی، یہ 10 افراد کو میں نے ان سے چنا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے جنگجو وہاں پہ موجود تھے، اور جس طرح عرض ہوا کہ یہ 10 کے 10 جو ہیں علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوئے۔ لیکن ادھر مسلمانوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو جو جنگجو ہیں اور شجاع افراد ہیں وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہے،
اور اکاشت ابن محس اسدی ہے، محمد ابن مسلمہ ہے، جو معروف یہ دو بھائی ہیں، ایک محمود ابن مسلمہ ایک محمد ابن مسلمہ۔ محمد ابن مسلمہ شہید ہو جاتے ہیں، اور محمود ابن مسلمہ وہ شخص ہیں جو اس ربیع ابن ابی الحقیق کو مارتے ہیں اپنے بھائی کے اس میں بدلے میں۔ پانچواں شخص جو بہت زیادہ عابد تھا، جس کو سعد ابن عباد کہتے تھے، ان کے بابا بھی بڑے عابد تھے اور یہ خود بھی بہت بڑے عابد شخص تھے، اور کسی حد تک حضرت علی علیہ السلام اگر بیمار ہوتے تھے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ اعتماد کرتے تھے۔ حضور یہ آپ نے 10 افراد بتائے مسلمانوں کی طرف سے بھی، ابھی 5 کا تذکرہ آپ نے کیا۔ جی اگر اجازت دیں تو یہاں پہ ایک کالر اور ہیں، ان کو دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ آپ پروگرام میں کال کرنے کا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آپ کا ریگولر کالر ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ کو شعبان کے حوالے سے بہت مبارک ہو، اور میں آپ مولانا کو کہیے گا کہ اپنی شب کی دعاؤں میں میرا نام ضرور یاد رکھیں۔ اور سوال یہ ہے خیبر کے حوالے سے کہ قلعہ قابوس میں جانے کے لیے کچھ علماء دین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک کنواں تھا، آپ کنویں میں اتریں اور اس کے اندر سے ٹنل کے ذریعے اس دروازے تک جائیں جو کہ مین دروازہ تھا قلعے کا، جسے کیوں کہہ لیں ہماری تاریخ اسلام کہتی ہے کہ 200 آدمی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل کر دیجیے گا بس۔ جی بالکل، ضرور، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ میں محتاج دعا ہوں، اور خاص طور پہ مولانا کو آپ بھی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اور یہ ایام جو ہے بڑے مبارک ایام ہیں، ہم دھیرے دھیرے رمضان المبارک کے نزدیک ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی خصوصی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ حضور یہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی کوئی یہ یعنی بات ہے تاریخ میں کہ یعنی قابوس قلعے میں جانے کے لیے جو ہے کنویں سے قاموس کے جانے کی خندق تھی جس کا ہم نے عرض کیا، کنویں کا تو میرے خیال سے شاید ہو سکتا ہے اس خندق ہی مراد جو بڑی کتابیں تاریخ طبری، یعقوبی اور فروغ ابدیت جو البتہ تاریخ اسلام کے اوپر آیت اللہ جعفر سبحانی جو معاصر ہیں انہوں نے لکھی ہے، اور ایک کتاب جو اس وقت میرے سامنے ہے بہت پیاری کتاب ہے، پیغمبر اعظم کا جو صحیح سیرہ ہے، علامہ مرتضی آمری صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے اندر جو ذکر ملتا ہے اس میں وہ قلعہ قاموس اور مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی خندق تھی، جس کو علی مرتضیٰ علیہ السلام، البتہ یہ بات بتانے بھول گیا تھا، اچھا ہوا ہمارے کالر نے متوجہ کرایا، دعاؤں کا کہا ہے، ہم بھی ان سے دعا کی التماس کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم ضرور ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ لکھا ہے علی مرتضیٰ علیہ السلام جب ان کا پیچھا کرتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں، تو ایک ہی جھڑکے کے ساتھ علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے گھوڑے کے ساتھ اس خندق کو عبور کرتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں، یہ ذکر ملتا ہے۔ اور بعد میں جب در خیبر کو اکھاڑتے ہیں تو اس کے اوپر پل بناتے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک سرا جو ہے وہ زمین کے اوپر تھا، دوسرا سرا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر تھا، اور پورا اسلام کا لشکر جو ہے اس سے چل کے اس طرف گیا، یہ ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ لیکن علماء سے ہم نے اس طرح کی بات بھی سنی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے، کہ شاید وہ جو اسب مبارک تھا حضرت علی علیہ السلام کا، وہ اس وقت جو ہے خود جبریل کے پروں پہ تھا۔ ممکن ہے، ممکن ہے، یہ ذکر ہوا ہے بالکل کہ اس وقت جبرائیل امی ہنس بھی رہے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ ایک خوشحالی کی حالت میں جبرائیل اس وقت علی پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور خوشحالی کا اظہار کرتے ہیں، تو پیغمبر سوال کرتے ہیں جبرائیل کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں اس وقت میں نہیں ہنس رہا بلکہ پورے ملائکہ خوشی کے عالم میں ڈوبے ہیں، میں اس لیے زیادہ ہنس رہا ہوں کہ علی مرتضیٰ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اور یہ واقعہ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے خدا کے حکم سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ابھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح جو وعدہ دیا گیا ہے اس کی طرف بڑھ، اس کی انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ حضور بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے کالر محترم چاہتے تھے انشاءاللہ وہ جواب مل گیا ہوگا ان کو۔ تو حضور آپ 5 افراد مزید رہ گئے تھے کہ جو مسلمانوں کی جانب سے جنگجو تھے، ان کا آپ تذکرہ کر رہے تھے۔ سعد ابن عباد کا ذکر ہوا، اور چھٹی جو شخصیت تھی عامر ابن الاقوع، یہ بھی شہید ہوتے ہیں مرحب کے وہاں پہ قلعہ قاموس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے پتھر ڈالتے ہیں۔ ایک محمود ابن سلمہ شہید ہوئے ہیں، عامر ابن الاقوع یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور 7واں شخص جو ہے ربیعۃ ابن اقسم، یہ بہت بڑے جنگجو تھے۔ 8واں رفاعت ابن مسروح ہے اسدی، زبیر ابن عوام جو عام مشہور ہے زبیر،
یہ 9 اور 10 افراد کا نام ہم نے چنا ہے، اور بھی ہمارے جنگجو افراد تھے جنہوں نے وہاں پہ اپنے جوہر دکھائے ہیں اور واقعاً فتح خیبر میں کام کیا ہے، لیکن علی مرتضیٰ علیہ السلام کی وہ جان نثاری اور وہ قربانی اتنی عظیم تھی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو پورا خیبر کا واقعہ جو ہے وہ خطرے میں تھا، یعنی پوری فتح حاصل نہیں ہوتی، یعنی یہودیوں کا جو ناقابل تسخیر قلعہ تھا وہ باقی رہتا، اور مرحب اور انتر جب باقی رہتے تو پھر عالم اسلام کے لیے مصائب تھے۔ اس لیے علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جو جان نثاری ہے ان 3 بڑے عامل میں سے ہیں جو ذکر ہوتے ہیں جنگ خیبر کی فتح میں۔ 3 عامل ذکر ہوتے ہیں۔ ایک عامل جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی ٹیکنیک تھی، مدیریت جس کو مینجمنٹ آپ کہتے ہیں۔ دوسری جو بڑی وہاں پہ جو چیز حاکم تھی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے حالات سے آگاہ ہوتے تھے، جاسوس ایک طرح کے، ہم اگر یہ تعبیر صحیح ہو تو بیچتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ ان کے کیا حالات ہیں، ان کے حالات سے باخبر ہوتے تھے، باخبر ہوتے تھے کہاں ہیں کیسے ہیں، اسی حساب سے مسلمانوں کو حکم دیتے حملہ کریں۔ اور تیسرا بڑا عامل تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جان نثاری کا عالم ہے۔ آپ کو معلوم ہے علی علیہ السلام جیسے ذکر ہوا بیمار تھے، درد چشم میں مبتلا تھے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنکھ مبارک پہ ہاتھ پھیرا یا لعاب دہن لگایا، شفایاب ہوتے ہیں معجزانہ انداز میں، اور یہ خیبر و انتر کو یکی بعد دیگر 9 افراد کو 10 افراد کو یکی بعد دیگر ہی گراتے ہیں۔ یہ کوئی بھی شجاع شخص نہیں کر سکا تھا آج تک، بلکہ خالی ہاتھ مرحب سے اور انتر سے ڈر کے واپس آتے تھے، علم لے کر جاتے تھے پیغمبر کے ہاتھ سے، لیکن جب وہاں دیکھتے تھے ان کا حالت، ظاہر ہے رسول کا یہ تاکید کر کے کہنا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جس میں یہ شرائط پائے جائیں گے، یہی بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جو افراد گئے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے کرار غیر فرار کا لفظ جو ہے پیغمبر نے خصوصی طور پہ وہاں پہ ذکر کیا کہ جو واپس خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ہیں افراد وہاں پر تھے، تاریخ نے اس کو نقل کیا ہے، اور واقعاً ایک عظیم جنگ تھی، فیصلہ کن تھی۔ اس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہ تھا، آج بھی اسی طرح ہے، مشرکین اور جو کفار ہیں ان سے زیادہ ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا عالم اسلام کے لیے خطرہ ہے وہ یہودیوں سے ہے، بالکل صہیونزم کا خطرہ ہے، جی صہیونزم کا خطرہ ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اس نورانی تقریر میں اور کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر بھی یہودیوں سے جو ہے وہ نالاں ہیں اور ایک قسم کا ناراض ہیں ان سے ابھی تک، بالکل وہ کارستانیاں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عالم اسلام کے اوپر ان کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو مسائل کھڑے کر رہے ہیں، جو انقلاب اسلامی کے لیے مسائل کرتے ہیں، خود اصل اسلام کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کے ساز و باز ہو رہی ہے، بلکہ امریکہ کی گورنمنٹ کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا اس وقت، اور ان کے اندر اپنی وہ بات منواتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں۔ اور رہبر معظم کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، آج سے تقریباً 7 سال پہلے جب یہ فرماتے تھے تو واقعاً باور نہیں ہوتا تھا کسی کو، کہتے یہ کمپنیوں کا جنگ ہے، یعنی یہودی کمپنیاں اس وقت جو اسلحہ بناتی ہیں، مختلف پروڈکٹس بناتی ہیں، ان کو کہاں بیچیں؟ وہ جنگ کے ذریعے سے ایک تیر کئی شکار کر رہے ہیں، اپنا اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں اور مسلمانوں کی انشاءاللہ خداوند عالم ہم مسلمانوں کو بھی شعور دے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے مفید کیا ہے اور مضر کیا ہے۔ حضور اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور مزید جو سوالات ہیں خیبر کے حوالے سے وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ناظرین بڑی اہم گفتگو تھی، ہم قبلہ سے اسی طرح استفادہ کرتے رہیں گے، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوری عنایت کی ہے۔ اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو
اور تمہیں راہ راست کی ہدایت دے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آئیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے، مزید جو کچھ ہمارے پاس وقت باقی ہے اس میں اپنے مہمان سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی حضور، میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ اگرچہ ضمناً آپ نے اشارہ کیا کچھ افراد کی طرف کہ جو مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے ہیں یا ادھر سے جو لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ایک کلی طور پر کیا تعداد بتائی جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والوں کی یا یہودیوں کی طرف سے مرنے والوں کی؟ جی، مسلمانوں کی طرف سے جو تاریخ میں نقل ہوا ہے وہ 30 افراد کا تذکرہ ملتا ہے۔ 30 جو ہے اصحاب رسول شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں، اور جبکہ یہودیوں کے 3 برابر مر جاتے ہیں، 9 افراد، باوجود اس کے کہ جیسے ذکر ہوا 20,000 افراد ہیں، قلعوں کے اندر ہیں، محفوظ ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ 1400 ہیں، باہر ہیں، خیموں میں ہیں۔ ان کے 30 شہید ہوتے ہیں، 50 زخمی ہیں، ان کے 9 افراد جو ہیں وہ واصل جہنم ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں کچھ شہداء کا نام تبرکن میں اس کتاب جناب آقائے مرتضی آملی علامہ کے کتاب سے عرض کروں جو انہوں نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ کچھ افراد کا 30 پورے کا ذکر کرنا شاید دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اس کا نام لیتے ہیں اسلم حبشی راعی۔ البتہ یہ ایک ایسا غلام تھا حبشی جو ایک یہودی مرد کا چرواہا تھا جو بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ جی بالکل، اس کا ذکر ہے۔ تو یعنی یہ بھی شہید ہو جاتا ہے؟ شہید ہو گیا، مسلمان ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر کے ہاتھوں ادھر سے آتا ہے پھر جنگ کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل، واقعاً وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حر والا نہیں پورا تقریباً واقعاً بالکل۔ اور یہ جملہ پیغمبر نے فرمایا عملاً قلیلاً و اجراً کثیرا، اللہ اکبر، کہ چھوٹا سا عمل کیا، یعنی ابھی مسلمان ہوئے تھے اور بہت بڑے اجر کے مالک ہو گئے۔ بالکل۔ دوسرا فرد جس کا ذکر کہتے ہیں وہ انیف ابن حبیب ابن عمرو ابن عوف، تیسرا انیف ابن واصلہ، اوس ابن جبیر انصاری، اوس ابن حبیب انصاری، اور بشر ابن براء ابن معرور، ثابت ابن اسلح، حارث ابن حاتب، اور ربیعت ابن اقسم جس کا ہم نے ابھی نام لیا، اور طلحہ ابن یحییٰ، سلیم ابن ثابت۔ یہ تبرکن میں عرض کرتا ہوں۔ محمود ابن مسلمہ، اور یہ محمود ابن مسلمہ وہی ہیں جنہوں نے اشعار پڑھے تھے جب خیبر میں پہنچے تھے، ایک عجیب قسم کے اشعار۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوشحال ہوئے تھے اور کہا تھا یرحمک اللہ یا رحمک اللہ۔ تو یہ مرسوم تھا، جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے تھے تو وہ شہید ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہی کہا، صاحب نے یا رسول اللہ آپ نے کوئی دوسری آپ دعا کرتے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑی کون سی دعا کروں۔ یہ ایک خاص قسم کا اس وقت کلچر بنا ہوا تھا کہ سب شہادت کے طلبگار تھے، چاہتے تھے شہادت۔ دیکھیں یہ واقعاً ایک سر افتخاری، یعنی آپ دیکھیں سرفرازی اسی کے نتیجے میں، اگر آج بھی ہم شہادت کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھے تو پھر کون جھکا سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کی پاور اس ملک کا یا اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو شہادت کو اپنا جو ہے سر لوہا بنا سمجھے، جیسے ایران نے ثابت کر دیا 8 سال دفاع مقدس میں۔ ہمارے نوجوان اس پہ لڑتے تھے کہ میں پہلے شہید ہو جاؤں، اللہ اکبر، اور کہتے تھے دیکھیں یہ تعصب کر کے مجھے آگے نہیں بھیجتا ہے۔ یہ بعض جو سردار ہیں یا بعض شہداء ہیں ان کی میں بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو ان کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں، وہ اپنے دوسرے سردار سے شکایت کرتا تھا چونکہ میں فلاں علاقے سے ہوں اس لیے مجھے نہیں بھیجتا آگے۔ البتہ یہ ان کے خیال تھا، ایسا نہیں تھا وہاں پہ، وہ زیادہ شہادت کی شوق میں یہ گلا وہاں پہ۔ وہ جناب ابوذر کے غلام نے کربلا میں کہا تھا نا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا میں حبشی ہوں اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، بس ان کی معرفت تو خدا ہی جانتا ہے۔ حضور یہاں پہ کچھ وقت ہمارے پاس باقی ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ جنگ خیبر کا یہ جو خیبر کا علاقہ تھا فتح کے بعد اس کا کیا ہوا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا یا یہودیوں کو پلٹا دیا یا کیا ہوا؟ اس کے اوپر بھی آپ کچھ روشنی۔ میں یہاں پہ رک کے آج کی دنیا سے سوال کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے اور فتح ہمارے ہاتھ، ہم کیا کریں گے واقعی؟ ہم تو ان کا تار و مار کر دیں گے، بے شک ان کو پتہ نہیں ذبح کریں گے نعوذ باللہ، جیسے آج کل مسلمان بعض جو ہیں متعصب قسم کے جن کو مسلمان کہتے ہوئے واقعی شرم آتی ہے انسان کو، انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔
تو ذبح کرتے نعوذ باللہ، ان کو قتل و غارت کرتے، لوٹ مار کرتے، جیسے چنگیزی نے کیا، دوسروں نے کیا، حملہ کیا، دوسرے راجوں نے حملہ کیا مسلمان ممالک پہ، پوری میراث کو، علمی میراث کو جو ہے وہ لوٹا، نیست و نابود کیا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ یہودی جب چاہتے ہیں کہ ابو القاسم کہتے تھے وہ پیغمبر کو، آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے آپ کو ہمارے اوپر فتح حاصل ہوئی لیکن ہماری زراعتوں کو ہم سے نہ چھینیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رافت اور عطوفت کے عظیم پیکر کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی بدترین دشمن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بدترین دشمن کے ساتھ جو اسلام کے لیے خطرناک سازشیں کر رہا تھا کل تک، کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جزیے کے طور پہ جتنے محصولات ہوں گی، جتنی زراعت ہوگی، جتنے خرمے ہوں گے، جتنے میوے ہوں گے، اس کا نصف مسلمانوں کو دیں، آپ خود آباد کرتے رہیں، یہ جزیہ مقرر کرتے ہیں، ٹیکس ایک قسم کا مقرر کر کے ان کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنی آبادی خود کرتے ہیں، اور ہر مہینے میں ہر سال جو محصول ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو ملتا ہے۔ ایک طرف سے مسلمانوں کی اقتصادی پاور بھی مضبوط ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ان کی زراعت وغیرہ کو نہیں چینتے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، اخلاق حسنہ تھا، جو بارہا ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس وقت جو مختلف قسم کے لوگ یہ شبہ ایجاد کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر، مختلف سکولز بنا کے، مختلف کالجز بنا کے صرف اور صرف یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات ایک کالج ایک سکول کے اندر، میں نے دیکھا اس لیے عرض کرتا ہوں، ناظرین جانتے ہیں کہ بالاخص میں چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں میں نے ایسے سکولز آج کل دیکھے ہیں کہ مختلف نام کے سکول ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو یہ باور کیا جاتا ہے کہ آپ کا اسلام نعوذ باللہ جنگ کے ذریعے پھیلا ہے، جب یوں کہنا ہے تو وہ خود بخود اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، اس پوری تاریخ کو چھپاتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو محبت اور پیار کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتا، اگر اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ جنگ کے ذریعے پھیلی ہے تو وہیں سے اس کو نفرت ہو جائے گی، نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے خطرناک سازش اسلام کے خلاف، تو میں مومنین سے، مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ اس میں اپنے اندر بیداری ایجاد کریں، سمجھیں ان مسائل کو، ہر سکول میں اپنے بچے کو نہیں، اس کے ساتھ اپنی تاریخ سے آشنا بھی ہو تاکہ اپنے بچوں کو صحیح تاریخ دے سکیں۔ اور امام صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہے، بادروا اولادکم قبل ان تبادروا، اپنے بچوں کی اس سے پہلے تربیت کریں کہ ان کی تربیت کی جائے، دوسرے افراد آپ کے دشمن اپنے لیے ان کی تربیت کریں، آپ خود اپنی تربیت جو ہے اسلامی تربیت جو ایک واقعاً اعلیٰ تربیت ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اسلام ایسا دین ہے کہ جس کی فرہنگ، جس کی کلچر، جس کے رسومات عظیم ہیں، اور کسی دوسرے مذہب کو اس پہ جو ہے برتری حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو جو ہے اپنا سرمایہ۔ حضور بہت شکریہ، واقعاً ایک سلسلہ رہا ہے آپ کی زحمتوں کا، لیکن ہم نے اس سلسلے میں بہت کچھ آپ سے حاصل کیا، ہمارا بھی وقت اختتام کو پہنچا، ہم یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے، بہت شکریہ کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی اور واقعاً ہم نے مولانا سے بہت استفادہ کیا، اور ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا اور آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ آپ ہمیں کال کرتے رہیں اور آپ ہمیں ای میل کرتے رہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی وقت اسی پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ غیر فرار، کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو کرار ہوگا اور وہیں پہ ثابت قدم ہوگا، جو کبھی واپس خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جی بالکل، وہ بڑا مشہور جملہ ہے واقعاً، زبان زد ہے ہمارے یہاں تو، رجلاً کرارن غیر فرارن، اور پھر خدا اور رسول اس سے محبت کریں گے اور وہ خدا اور رسول سے محبت کرے گا، خدا ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا مسلمانوں۔ تو یہاں تک ہم نے پہنچایا تھا کہ مرحب اور حضرت علی علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوتا ہے، دونوں اپنے رجز پڑھتے ہیں۔ تو علی مرتضیٰ علیہ السلام یہ رجز پڑھتے ہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجال ولیث قصورہ۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں مرحب سے جواب میں، مرحب کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس کو خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں اور شیر مجھے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ تو علی مرتضیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک تو یہ کہ میں در و دیوار نہیں ہوں، میں حیدر ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں وہ شیر نہیں ہوں جس کو میوزیم کے اندر رکھتے ہیں اور جو وہ اپنی پوری قوت نہیں رکھتا ہے، زرغام و آجال و لیث قصورہ، میں گھار کا شیر ہوں جس کی طاقت بھی عظیم ہوتی ہے اور وہ شجاع بھی ہوتا ہے۔
تو بہرحال اس پہ جب حیدر کا نام سنتے ہیں تاریخ میں جو نقل ہوا ہے تو مرحب کو ایک دم اس یہودی پادری کا جو پیشگوئی تھی وہ یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا آپ عرب کے تمام جنگجو افراد پہ غالب آئیں گے سوائے ایک شخص کے ساتھ جب آپ کی جنگ ہوگی تو مار دیا جاؤ گے اور اس کا نام ہوگا حیدر. تو یوں ہی حیدرہ کا لفظ اس کے ذہن میں آتا ہے, تاریخ لکھنے کی وہ بھاگ نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس نے شاید علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی مرنا تھا. تو کہتے ہیں راستے میں شیطان اس کے کسی خصوصی فوجی کی شکل میں متمثل ہوتا ہے اور مرحب سے کہتا ہے حیدر نام کے بہت سارے ہیں, واپس چلے جاؤ. اتنے بڑے بہادر آپ بھاگ کے نکلتے ہیں, آج تک کسی میدان سے واپس نہیں آئے ہیں اور آپ آج جو ہے وہ فرار اختیار کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. تو وہ واپس آتا ہے. تو اتنے میں جب دوبارہ حملے کا ارادہ کرتا ہے علی مرتضیٰ علیہ السلام انتظار کرتے ہیں اس کی وار کا. دیکھو یہ ائمہ خدا علیہ السلام کی روش اور یہ طریقہ رہا ہے, جب تک دشمن پہل نہیں کرتا تھا پہل نہیں کرتے تھے. جنگ خیبر کے حوالے سے اور ہمارے مہمان نے بڑے عظیم مطالب آپ کے سپرد کیے, امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج گفتگو کریں گے ہم جو جنگ خیبر کے مجاہدین ہیں اور شہداء ہیں اور جو مقتولین ہیں ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. اور اس اہم موضوع پر بھی ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہم پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ لوگوں کا بہت ہی بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے دوبارہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس حوالے سے کچھ عرض کریں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں, آپ کی ٹیم کی خدمت میں اور تمام موالیان امام زمان کی خدمت میں ابھی سے ہی 15 شعبان کے حوالے سے جو ولادت باسعادت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ شریف کا دن ہے, حج تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں. جی حضور, ویسے تو یہ واقعی جو شعبان کا مہینہ ہے اور جیسے کہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جو آغاز ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے, پھر اس کے بعد جناب عباس, امام زین العابدین, جناب علی اکبر اور امام زمانہ. واقعی میں بھی ان تمام مناسبات سے تبریک پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں. تو حضور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہماری گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی جنگ خیبر کے جو مقتولین ہیں اور جو جنگجو افراد ہیں, مجاہدین ہیں, ان کے حوالے سے. تو لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ایک مختصر سا خاکہ جو ہماری گفتگو رہی نا, ایک خلاصہ بیان کیجئے تاکہ ہم یہاں تک پہنچیں اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جی جیسے کہ ہماری جو اس سے پہلے گفتگو تھی وہ جنگ خیبر کی تاریخی فتح کے حوالے سے تھی, بے شک, جس میں ہم نے مجھے یہاہ تک یاد آ رہا ہے اس حد تک پہنچایا کہ قلعہ قموس جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو یہ عظیم ذمہ داری سونپی, اور وہ معروف جملہ اس سے پہلے فرمایا تھا لآتین غدا رایت الاسلام رجلا قرار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ ناظرین جہاں کہیں بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی تھی